بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹیوٹوریلز چینل۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ اے سی کٹ کے پارٹس کے بارے میں جانیں گے، کیسے اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے، یعنی اس کی کمپلیٹ ریپیئرنگ کیسی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں کئی پارٹس کے بارے میں، کئی ایررز کے بارے میں بات کروں گا، تو یہ ویڈیو آپ لازمی لاسٹ تک واچ کیجئے تاکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہو تو وہ آپ حل کر سکے۔ اس میں سارے پارٹس کور کرنے کی کوشش کروں گا اور عموماً یہی پارٹس آتے ہیں، تو اگر آپ کو آنے والے وقت میں کوئی بھی پارٹس آتا ہے تو آپ آسانی سے اس کو ٹریس کر پاؤ گے اور آسانی سے اسے ٹھیک کر پاؤ گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سرکٹ کے بارے میں۔ اے سی کٹ پہ ہمارے پاس دو طرح کے سرکٹ ہوتے ہیں۔ ایک میں ہمارے ساتھ ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے جو سرکٹ سے الگ ہوتا ہے، اور ایک قسم کے سرکٹ میں ہمارے ساتھ ایک پاور سپلائی بنی ہوتی ہے، سرکٹ کے ساتھ بلٹ ان ہوتی ہے، اور وہ ان پٹ 220 کو بار آؤٹ میں کنورٹ کر لیتی ہے، اس کے بعد ڈی سی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اس سرکٹ کو آپریٹ کرتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وہ سپلائی لگی ہوئی ہے یہاں پر یا کسی بھی جگہ پر لگی ہو سکتی ہے اور اس میں مسئلہ ہے تو آپ اس کو بھی ریپیئر کر سکتے ہو۔ بہرحال اگر وہ ریپیئر ہونے کے قابل نہیں ہے یا اس میں کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہے جو ریپیئر نہیں ہوتی ہے یا نہیں ملتی ہے بازار میں، تو پھر آپ ایک الگ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اس سرکٹ میں ہمارے ساتھ ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے جو ہمارے ساتھ 220 وولٹ کو کم کر کے یہاں پر پرووائڈ کرتا ہے 12 یا 13 یا 14 جتنے وولٹ پر یہ سرکٹ آپریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر برج لگا ہوا ہے جس کو ڈی سی میں یہ کنورٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد یہ سرکٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے 220 اس ٹرانسفارمر کو پرووائڈڈ ہے، اور اس کے بعد یہاں سے یہ سٹیپ ڈاؤن ہو کے یہاں پر آ جاتی ہے اس جمپر میں۔ تو اگر آپ کا سرکٹ بالکل کام نہیں کر رہا ہے، آن نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا یہ فیوز بھی خراب ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک فیوز ہے، آپ اس کو بھی ٹیسٹ کیجئے۔ اور اس کے بعد آپ کا یہاں پر ایک ریزسٹر ہے ZNR والا جو ہمارے ساتھ وولٹیج پروٹیکشن کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں، آپ اس کو بھی ٹیسٹ کیجئے۔ اگر یہ خراب ہے تو آپ اس کو تبدیل کر دیجئے یا بالکل ہٹا دیجئے، اگر اویلیبل نہیں ہے تو اس کو ہٹا کر بھی آپ کام چلا سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ ٹرانسفارمر ہے تو ٹرانسفارمر کو ٹیسٹ کیجئے، اگر یہ ٹرانسفارمر خراب ہے تو آپ ٹرانسفارمر کو تبدیل کیجئے، اور اگر ٹرانسفارمر تبدیل کرنے کے بعد یہ کام نہیں کرتا ہے تو یہاں پر اس برج کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو، اس کی آئی سیز کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ آپ کو آتے ہیں اور مسئلوں کے بارے میں۔ اس میں ہمارے ساتھ ایرر آتے ہیں، ہر ایک سرکٹ کا اپنا ایک ایرر ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کمپنی ایک ایرر کوڈ بناتی ہے کہ ہمارے سرکٹ میں اگر یہ ایرر آتا ہے تو آپ نے کون سی چیز کو چھیڑنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ساتھ یہ کوائل کا ایک ٹیمپریچر سینسر ہے، اسی طرح یہ ہمارے ساتھ کمرے کا ہے، روم کا ٹیمپریچر سینسر ہے۔ اگر ان دونوں میں ایک بھی خراب ہو جائے تو ہمارے ساتھ ڈسپلے پہ کچھ ایررز آتے ہیں، F5 F7 جو بھی ہو، کوئی جو کمپنی ہو وہ اپنے حساب سے رکھتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ اس کا جو بلور موٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو سینسر وائرز ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر جو سینسر لگا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے تو آپ کو یہاں پر ایک ایرر نظر آئے گا F6 کا، کیونکہ اس میں اگر آپ یہ بلور موٹر ہٹا دیں تو آپ کو F6 کا ایرر آتا ہے، ڈولنس کا AC ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہو کہ بھئی کون سا ایرر آنے کی صورت میں کیا خراب ہو سکتا ہے کمپنی کے لحاظ سے۔ ایک ڈولنس کا سرکٹ ہے، تو اس میں اگر آپ کا یہ بلور موٹر خراب ہوگا تو آپ کو F6 کا ایرر مل سکتا ہے۔ دوسری بات ہے، اگر آپ کا بلور موٹر چل جائے تو آپ اس کی ٹیسٹنگ جو ہے، اس کی وائنڈنگ کی ٹیسٹنگ سیم اسی طرح کے ہے جیسے آپ ایک سیلنگ فین کو یا ایک انڈکشن موٹر کو یا ایک کمپریسر کو ٹیسٹ کرتے ہو۔ اگر آپ کو ٹیسٹ کرنا نہیں آتا ہے ملٹی میٹر کے ذریعے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے، ایک ویڈیو مل جائے گی جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسے ٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں، اگر یہ بلور موٹر چلتا ہے لیکن سلو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دو مسئلے آ سکتے ہیں۔ یا تو اس کے اندر جو بیرنگ ہے وہ خراب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ جام ہو گیا ہوگا،
ٹھیک ہے، وائنڈنگ بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک کیپیسٹر لگا ہوتا ہے اس کے لیے، تو یہ کیپیسٹر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ آپ اس کیپیسٹر کو بھی ٹیسٹ کیجئے۔ کیپیسٹر ٹیسٹنگ کے لیے جو میٹر ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بلور موٹر کا جو وائنڈنگ ہے وہ بھی صحیح آ رہی ہے اور کوئی جام وغیرہ بھی نہیں ہے، بیرنگ بھی ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیپیسٹر ٹیسٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سینسر کی۔ تو اگر آپ کے سینسر خراب ہے تو آپ کو ایرر مل جائے گا اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی سینسر خراب ہے یا نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ریلی کے۔ یہ ریلی ہمارے ساتھ مین ریلی ہے جو کمپریسر کو کنٹرول کرتی ہے، کمپریسر کو آن آف کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریلی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی یہ ریلی خراب ہو جائے تو آپ کو اس کو تبدیل کرنا ہے، لیکن اگر یہ ریلی ٹھیک ہے اور یہ ریلی آپریٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس سرکٹ میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ریلی آپریٹ ہوتی تھی، لیکن جب بھی آپریٹ ہوتی ہے سرکٹ ری سٹارٹ ہو جاتا ہے یا سرکٹ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے اس طرح کے سرکٹس میں، جب آپ کا سرکٹ بالکل فالٹ شو بھی نہیں کرتا ہے اور 2-3 منٹ یا 10 منٹ چلنے کے بعد اے سی یا آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد بھی آپ کا کمپریسر آن نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کی ریلی بھی خراب ہو سکتی ہے یا یہ جو ریلی ہے اس کو پاور سپلائی پرووائڈ نہیں ہوتی ہے۔ میں نے 2 سرکٹ اس طرح کے ریفیٹ کیے، ایک یہ ہے اور ایک اور ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ آن ہوتا تھا، ڈسپلے آ جاتی تھی اور ڈسپلے پر آپ ٹیمپریچر کو سیٹ کر لیتے، کولنگ موڈ میں تھا، لیکن پھر بھی آپ کا جو کمپریسر تھا وہ چالو نہیں ہوتا تھا۔ ریلی بالکل ٹھیک تھی لیکن کمپریسر چالو نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کا یہ آئی سی خراب تھا، اس سرکٹ کا بھی آئی سی خراب تھا، لیکن یہ فالٹ کوئی اور شو کرتا تھا اور اس میں فالٹ یہ تھا کہ وہ فالٹ شو نہیں کرتا تھا لیکن ریلی آپریٹ نہیں ہوتی تھی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ آئی سی خراب ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آئی سی بھی میں نے تبدیل کی ہوئی، یہاں پر یہ پیس تھوڑا رہ گیا تو اس کا کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ اس سرکٹ کو نیچے اتار لیں گے تو ایک تو آپ کے پاس ایک بلور موٹر ہونا چاہیے، یا اس کا اپنا ہی بلور موٹر اتار لیجئے اور اس کے ساتھ کنیکٹ کیجئے تاکہ آپ کو کوئی ایرر نہ ہو، بلور موٹر کا ایرر نہ آئے اور آپ کا سرکٹ چالو ہو جائے۔ آپ نے کولنگ موڈ پہ رکھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول نہیں ہے تو آپ یہاں ایک سوئچ لگا ہوا ہے، اس بٹن کو دبانے سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہو تو یہ آپ کو 24 ڈگری پر چلنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس ریلی کو ٹیسٹ کرنا ہے، یعنی نیوٹرل یہاں پر پرووائڈ ہے، ٹھیک ہے، اور لائن یہاں اس ریلی کو پرووائڈ ہے۔ اب ان دونوں پوائنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے ساتھ NO ہے اور یہ کامن ہے، تو آپ نے NO اور کامن کو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نیچے کے سائڈ پر جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ والا جو کنیکٹر ہے اس کو آپ نے پاور پرووائڈ کرنی ہے اور اس کامن سے آپ نے آؤٹ پٹ لے جانا ہے۔ اس کو یہ ریلی چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی لائٹ کو یا آپ نے میٹر کے ذریعے ٹیسٹ کرنا ہے کچھ دیر بعد، 3-4-5 منٹ بعد، کہ بھئی یہاں اس نیوٹرل اور اس والے آؤٹ پٹ وائر کے بیچ وولٹیج آ رہی یا نہیں آ رہی۔ اگر یہاں پر وولٹیج نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اسے الٹ کر دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ بھئی یہاں پر پاور آ رہی یا نہیں آ رہی ان دونوں کے بیچ، ٹھیک ہے۔ اگر ان دونوں کے بیچ آپ کو سپلائی میسر ہے، 12 وولٹ کی ڈی سی سپلائی میسر ہے، تو پھر آپ کا ریلی کا جو کوائل ہے وہ خراب ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو یہاں پر کوئی بھی پاور سپلائی نہیں مل رہی ہے، یعنی یہاں پر کوئی بھی وولٹیج آپ کو نہیں مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کے گراؤنڈ کو سپلائی نہیں آ رہی یا اس کی جو پازیٹیو وائر ہے جو اس آئی سی سے کنٹرول ہے وہ نہیں آ رہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو گراؤنڈ سارے سرکٹ میں ایک ہی طرح ہے، یعنی اگر آپ کا گراؤنڈ خراب ہوگا تو یہ سرکٹ پھر کام بھی کرنا چھوڑ دے گا۔ لیکن پھر بھی آپ اس کا راستہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی سپلائی کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ کی یہاں پر ایک ٹیسٹنگ لیڈ رکھ کے یہاں سے بھی گراؤنڈ، جو بھی گراؤنڈ ہو، یعنی ہمارے ساتھ یہاں اس کیپیسٹر کا، الیکٹرولسٹک کیپیسٹر کا گراؤنڈ ہے، اس کے ساتھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو
आउटपुट कुछ सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर आपको नहीं मिल रही है और यहाँ ग्राउंड बिल्कुल ठीक है तो फिर आपका ये दूसरा वायर है ये इस आईसी से कंट्रोल है, फिर ये आईसी ख़राब होगी, ठीक है। तो फिर आपने इस आईसी को चेंज करना है। अब ये आईसी आप बाज़ार में देख भी सकते हैं अगर आपको मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो सेम इसी नंबर का आईसी आप ढूंढ लीजिए किसी पुराने सर्किट में। ज़रूरी नहीं है कि भाई सेम इसी मॉडल के सर्किट का आईसी मिल जाए, आईसी यही होनी चाहिए और किसी भी पुराने एसी के सर्किट में आपको मिल जाए। अगर आप यूनिवर्सल किट को पुराना उठा लेना या नया वाला तो उसमें भी ये आईसी आपको मिल जाएगी। हर एक सर्किट में ये आईसी आपको अवेलेबल होती है। तो फिर आपने करना क्या है कि इस आईसी को उतारना है और दूसरी आईसी यहाँ पर लगानी है। जब आप ये दूसरी आईसी लगा लेंगे तो आपका ये रिले जो है वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ जो दूसरी आईसी आप लगा रहे वो ठीक होना लाजमी है, अगर वो ख़राब होगी तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें मैंने ये आईसी चेंज की तो इस सर्किट का मसला ये था कि ये जब स्टार्ट होता था तो कुछ देर बाद जब इस रिले को ऑपरेट करने का कोशिश करता तो ये सर्किट दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता और कुछ देर बाद ये डिस्प्ले को भी ख़त्म कर लेता, यानी फिर इसके सर्किट का जो फंक्शन होता था वो बिल्कुल काम करना छोड़ देता था और फिर ये काम करना बिल्कुल बंद कर लेता था। लेकिन एक सर्किट में हमें यही मसला मिला, जब उस सर्किट बिल्कुल चालू था कोई मसला नहीं था, इसका तो आईसी हर गर्म हो गया था। तो जब मैंने चेक किया तो गर्म हो रहा था, लेकिन उस सर्किट में हमारे साथ ये आईसी गर्म भी नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें ये फॉल्ट था कि वो रिले को ऑपरेट नहीं कर रहा था। तो ये जो रिले है अगर आप देखेंगे तो इसका जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं इसी आईसी से हुआ है, ठीक है। तो इसी आईसी को अगर आप चेंज करेंगे तो ये पार्ट भी आपका हल हो जाएगा। और भी कई तरह के मसले हैं, अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए ताकि फिर आने वाली वीडियो में मैं उस पर भी बात कर सकूं। यहाँ पर अगर इस सर्किट को देखेंगे तो सारी चीज़ें ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ ख़राब नज़र आ जाए किसी सर्किट में तो आप उसको तब्दील कीजिए, जैसे कि अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए या कोई भी चीज़ यहाँ सामने चली हुई नज़र आ जाए तो उसको आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।